www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، دنیا میں بہت قسم کی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان ساری محنتوں کا تعلق انسان کے جسم سے ہے. ایک طرف محنت ہو رہی ہے روڈ اچھے بن جائے. جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے تو ہر انسان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے آپ نے ہمارے محلے میں اچھے روڈ نہیں بنائے، تو روڈ اچھے بن جائیں. ڈیمانڈ ہوتا ہے آپ نے ہماری بستی میں بجلی نہیں دی، اب آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو بجلی مل جائے. ڈیمانڈ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے گورنمنٹ کے پیسوں سے ہمیں مکان نہیں بنا دیا، ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارا مکان بن جائے. ڈیمانڈ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے 5 سال میں ہماری خبرگیری نہیں کی، آپ نے ہماری دوائی کا نظام نہیں کیا، آپ نے ہمیں کچھ تعاون نہیں کیا، کچھ مدد نہیں کی. 5 سال کے بعد آپ دوبارہ ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں تو ہمارے سارے ڈیمانڈ اس بات کے ہیں کہ روڈ بن جائے، بجلی مل جائے، ظاہری روشنی آ جائے. روڈ نہیں تھے تب بھی انسان کی زندگی گزر رہی تھی. صحابہ کے دور میں روڈ نہیں تھی. چھوڑو صحابہ کی زندگی اور تابعین اور بزرگان دین اور اولیاء کرام سب کی زندگی، یہ جو اس میں بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ ہندوستان کے حالات دیکھے ہیں کہ چند سال پہلے روڈ نہیں تھی. انہی کچے روڈوں کے اوپر ان کی زندگی گزرتی تھی اور ان کا چلنا ہوتا تھا. بجلیاں نہیں تھی، زندگی گزرتی تھی فانوس کے اوپر. بجلی نہیں تھی، زندگی گزرتی تھی معمولی دیوں کے اوپر. ان تمام چیزوں کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے جس کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا ڈیمانڈ ہم نے کبھی نہیں کیا اور وہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ، جس کے بغیر زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. نہ دنیا کامیاب نہ آخرت کامیاب. دنیا کے بنانے کے لیے بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، اور آخرت تو ہے ہی اس کے اوپر مدار. اس کے بغیر تو ہماری آخرت بن ہی نہیں سکتی ہے. آخرت کی کامیابی کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر ہے. مسلم شریف کتاب الایمان میں روایت ہے، مجھے بہت ضروری چند باتیں آپ کو گوش گزار کرنا ہے. بخاری شریف کی مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے کہ جسر جہنم کے اوپر جو پل رکھا جائے گا اس کی لمبائی بتائی گئی ہے 15,000 سال. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15,000 سال ہوں گے. 5,000 سال چڑھنے کے، 5 برابر کے اور 5 اترنے کے. 15,000 سال کا یہ پل ہوگا جس کو بریج کہا جاتا ہے، جس کو جسر کہا جاتا ہے عربی کے اندر. اور پھر روایتوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا.
سوال ہوتا ہے دنیا میں اتنے موٹے رسے پر چل نہیں پاتے، اتنے باریک پل پر کیسے چلیں گے؟ ایسے بریج پر چلیں گے کیسے؟ ذہنوں میں خیالی طور پر کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا. وہ مادہ پرست لوگ تھے، انہوں نے نبی کی اس روایت کو بھی جھٹلا دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ غلط بات ہے. لیکن ہمارے اکابر نے اس روایت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات مسلم ہے. وہ پل 15,000 سال کا، اس لیے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اللہ کا سچا پیغمبر بول رہا ہے، تمام نبیوں کا سردار بول رہا ہے، جس کی بنیاد پر کائنات کا وجود ہوا، اس کی زبان پہ جھوٹ کا شبہ تک نہیں ہو سکتا. وہ ذات بول رہی ہے کہ ادب کو من الشعر، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان چلے گا کیسے اس پر؟ ہم موٹے رستے پر چل نہیں پاتے تو اس پر کیسے چلیں گے؟ حضرات محدثین نے اس روایت کو کھولتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا کہ دنیا کے سارے اعمال کو حق تعالی جل شانہ قیامت میں جسم دینے والا ہے. نماز کا جسم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو خوبصورت عورت آتی ہے اور انسان سے کہتی ہے مجھ سے انسیت حاصل کر. تو انسان پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو یہ عورت کہتی ہے میں تیری نماز ہوں. روایتوں میں ہے کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے قرآن آتا ہے، اس کے رائٹ ہینڈ کی طرف سے نماز آتی ہے، اس کے لیفٹ کی طرف سے اس کا روزہ آتا ہے، اور اس کے پاؤں کی طرف سے زکات اور حج آتی ہے. اچھے اعمال میں چلنا آتا ہے، نیک لوگوں کے تعاون میں جانا آتا ہے، لوگوں کے صلاح میں دوڑنا آتا ہے، لوگوں کے لیے قربان کرنے کے لیے چلنا آتا ہے. یہ تمام پاؤں کی طرف سے آتے ہیں. عجیب و غریب ہمارے اکابر نے اس روایت کو کھولا. میرے بھائیوں، ہم نے قرآن حدیث کو سمجھا ہی نہیں. اسلام سے جامع مذہب کوئی نہیں، اسلام سے بہتر شکل. یہ جتنے سادھو سنت اس وقت بیانات دے رہے ہیں اور یہ جو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں اور یہ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ماں باپ کی دعاؤں سے کامیابی ملے گی، یہ ان کے سادھو سنت بول رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں تم نے کہاں پڑھ لیا؟ تم تو ہمارے نبی کی باتوں کی نقالی کر رہے ہو. یہ سب کچھ ہمارے نبی کی باتوں کی نقالی کر رہے ہیں، لیکن ان کی زبان ہے، وہ ہمارے آقا کا نام نہیں لیتے. اس لیے ہم کہتے ہیں فلاں سادھو نے کتنی اچھی بات کہی. ارے بے وقوف، 1400 سال پہلے تیرے آقا کہہ کر گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. تو سادھو کی بات پر دیوانہ ہو گیا، تو پادری اور پوپ کی بات پر دیوانہ ہو گیا، اور تیرے آقا کی باتوں پر تو دیوانہ نہیں ہوا. یہ سارے جو کچھ بلا کفر والے قلب سے اچھی باتیں نکلتی کہاں ہے؟ یہ تو ایمان والے قلب سے نکلتی ہے، اور ایمان والا قلب بھی وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی وحی اترا کرتی تھی. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں. میں نے کبھی منگل کی مجلس میں ایک بات سنائی تھی. میں نے کہا کہ ایک صحابی آئے حضرت کی خدمت میں، اللہ کے حبیب میرا بچہ گم ہو گیا، میں بہت تلاش کر رہا ہوں، 2 دن ہو گئے میرا بچہ مل نہیں رہا ہے. ہوتا ہے دنیا میں بہت سی مرتبہ بچے گم ہو جاتے ہیں. فرمایا بچہ مل نہیں رہا ہے، گھر سے نکل گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، میری تلاش بہت ہے، رشتے داروں کے وہاں بھی دیکھا لیکن بچہ نہیں مل رہا ہے. اتنے میں ظہر کی نماز کے بعد کسی صحابی نے فرمایا کہ فلاں باغ میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، دیکھو شاید تمہارا بچہ اس میں ہو. اب یہ صحابی ادھر اللہ کے حبیب سے دعا کی درخواست فرما رہے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجئے میرا بچہ مجھے مل جائے، اور دوسری طرف وہاں تلاش میں جا رہے ہیں جہاں آپ کو اطلاع ملی کہ وہاں بچے کھیل رہے ہیں، شاید کہ میرا بچہ وہاں مل جائے. یہ جب چلے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو فرمایا دیکھو تم جا رہے ہو، تمہارا بچہ اگر وہاں ہو تو میرے لال، میرے لگتے جگر، میرے نور نظر اور میرے پیارے یہ کہہ کر نہ بلانا، بس دیکھ لینا کہ میرا بیٹا ہے، پکڑ لینا ہاتھ، بیٹے چلو میں تمہاری تلاش کر رہا تھا. اتنا کہنا، بہت محبت کا اظہار وہاں نہ کرنا. بہت ممکن ہے کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا.
کیا تعلیم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا تعلیم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے، فرمایا ہر انسان کو چاہیے کہ کسی بیوہ عورت کے سامنے جو تمہاری بیوی کے ساتھ چل رہی ہے، جا رہی ہے کہیں پر، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اتنا پیار نہ کرنا، اتنی محبت نہ کرنا، تجھے جو کچھ کرنا ہو وہ خلوتوں میں کرنا، تنہائیوں میں پیار کرنا، لیکن تو سامنے اپنی کسی بیوہ کے سامنے اتنی محبت نہ کرنا. بہت ممکن ہے جب تو اتنا پیار دے گا تو اس بیوہ کو اپنا شوہر یاد آ جائے گا کہ کاش میرا بھی شوہر ہوتا تو مجھ سے ایسی محبت کرتا، ایسا پیار کرتا. مجھے دوسرا شوہر نہیں ملا جو مجھ سے اتنا پیار کرنے والا ہو اور اتنا تعلق رکھنے والا ہو. شریعت اسلام تو وہ شریعت ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو بہت پیار میں بلانے سے بھی منع کیا کہ کسی یتیم کا دل نہ ٹوٹ جائے. اپنی بیوی سے سب کے سامنے اتنی محبت سے منع فرمایا کہ کسی بیوہ کا دل نہ ٹوٹ جائے. اسلام ایسا بہترین مذہب ہے، ایسا رحم دل مذہب ہے، ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس کے اندر سوائے رحم کے کچھ نہیں ہے. دنیا نے خاموخواہ ٹیررسٹ کے نام سے، دہشت گردی کے نام سے، انتقوادی کے نام سے اسلام کو بدنام کیا ہے. کرنے والے کوئی اور ہے اور مسلمانوں کی شخصیتوں کو مجروح کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے مجروح کر رہے ہیں تاکہ اسلام بدنام ہو جائے، حضور بدنام ہو جائے، شریعت بدنام ہو جائے. لیکن قرآن کا ایک اعلان ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا، باطل گیا، اور باطل تو جانے ہی کے لیے آتا ہے. 1438 سال ہو گئے اس اسلام کو مٹانے کے لیے. ہر دور میں مختلف تدبیریں ہوئی ہے، ہر دور میں مختلف تدبیریں ہوئی ہے، اور بے شمار تدبیروں سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی. مکی زندگی میں تنہ تنہا ہمارے نبی کھڑے ہوئے، آپ کے قتل کی خوب شادی سے کی گئی تاکہ اسلام مٹ جائے. مدنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کا معرکہ پیش آیا، احد کا معرکہ پیش آیا، خندق کا معرکہ پیش آیا، حدیبیہ کے بعد پھر اور مسائل پیش آئے، فتح مکہ ہوا، حنین کا واقعہ پیش آیا، تبوک کے مسائل پیش آئے، بے شمار واقعات پیش آئے. اسلام مٹا نہیں. دور صحابہ آیا، جنگ یمامہ ہوئی، صدیق اکبر کا دور ہے، مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حق تعالی نے ابو بکر کے ہاتھ پر اس کو ختم کر دیا، اور مارنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے. کس نے مارا؟ کس نے مسیلمۃ الکذاب کو مارا؟ جس نے اپنے کفر کے زمانے میں اسلام کی عظیم شخصیت حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں نے اپنے کفر کے زمانے میں اسلام کے اعلیٰ آدمی کو میرے ہاتھ سے مر گیا ہے تو میں اپنے اسلام کے زمانے میں کفر کے بدترین آدمی کو ماروں گا تاکہ برابر ہو جائے. حق تعالیٰ نے ویسی کے ذریعے سے مسیلمہ کو قتل کروایا. تو جنگ یمامہ ہوئی، دور عمری کے اندر مختلف مسائل ہوئے. اس کے بعد تیم النگ کا زمانہ، اس کے بعد چنگیز خان کا زمانہ، ہلاکو خان کا زمانہ، جنہوں نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا. ہلاکو خان کے بعد میں آتا ہے کہ ایک دن میں اس نے 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا اور سب کی گردنوں کو الگ کر کے ایک مینار بنایا بہت بڑا، ایک کے اوپر ایک رکھ کر، ایک کے اوپر ایک رکھ کر ایک مینار بنایا. ہر دور میں اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی گئی. ہم دنکے کے چوٹ ایک بات کہتے ہیں، مسلمان ختم ہو سکتا ہے، اسلام ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مرتے ہیں مسلمان، ان کی جانیں جاتی ہے، یہ مرتا بھی ہے تو شہادت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اسلام ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو آباد ہونے کے لیے آیا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق الى یوم القیامہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی جو حق بات کی مدد کرتی رہے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبھی نہیں ڈرے گی. وہ ہمیشہ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ اور دین کو پھیلانے کی کاوشیں اور کوششیں اور محنتیں ہر دور میں کرتی رہے گی. بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا
کہ دنیا میں اسلام سے بہتر مذہب کوئی نہیں جس نے بہترین قسم کی تعلیم دی. یہ جتنے لوگ جو باطل طاقت کے بڑے بڑے سربراہ اور جو لوگ ہیں وہ جو بیان دے رہے ہیں ان کے کفر کے ساتھ کیا اچھی باتیں ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. وہ ہمارے آقا کی باتوں کو لے کر اسلام کی کتابوں کو پڑھ کر مسلمانوں کی کتابوں کو پڑھ کر ان باتوں کو نقل کرتے ہیں اور مسلمان کہتا ہے فلاں نے کتنی اچھی بات کہی. ارے یہ بات تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سال پہلے کہہ گئے. اللہ مسلمانوں کو اپنے نبی پر سچا یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمانی جذبات ہمارے اندر عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط سے مضبوط تر فرمائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں اسلام ہماری زندگی بنانے کے لیے آیا ہے. اسلام کسی کی زندگی نہیں بگاڑتا. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دنیا میں کسی کھیت کو مکان کو آباد کرنا ہو، یہ مسجد ہے، اس کو آباد رکھنا ہے تو یہ مسجد کہے گی میرے تقاضوں کو پورا کرو، میری صفائی کرو، مجھ میں نماز پڑھنے والوں کو لاؤ، مجھ میں نظافت کو رکھو، تو یہ مسجد آباد ہے. اور اگر ہم نے اس مسجد کی صفائی نہیں کی، ہم نے صفوں کی صفائی نہیں کی، نمازوں کے ذریعے سے اس کو آباد نہیں کیا تو مسجد ویران ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. اور برباد اور ویران کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. خود بخود اس مسجد کو چھوڑ دو، یہ ویران مکان کو چھوڑ دو، ویران اور برباد، کھیت کو چھوڑ دو، ویران اور برباد، باغ کو چھوڑ دو، ویران اور برباد. کسی کو بنانے کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. آدم کی محنت انسان بنانے کے لیے، نوح کی محنت انسان بنانے کے لیے، صالح کی محنت انسان بنانے کے لیے، ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق کی محنت انسان بنانے کے لیے، اور اس کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ کی محنت انسان بنانے کے لیے، حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت انسان کو انسان بنانے کے لیے. بگاڑنے کے لیے انبیاء نہیں آتے، بگاڑنے کے لیے انبیاء کبھی تشریف نہیں لائے، یہ بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں. کیا بنایا؟ لوگوں کے دلوں کو بنایا، لوگوں کے جسم کو بنایا، لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی، اللہ کے ساتھ تقوی والا دل بنانے کے اوپر حضرات صحابہ کرام پر، آپ کی پوری امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک بات مجھے نقل کرنا ہے، اس لیے میں نے یہ بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد دنیا میں انسانوں کی صلاح، فلاح اور اسلام کے لیے ہوا کرتی ہے اور انسان کو انسان بنانے کے لیے ہوا کرتی ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کو 4 نعمتیں عطا فرما دے، جس کو 4 نعمتیں، دیکھو نبی ہمارے دل کو بنا رہے، نبی ہمارے سینے کو بنا رہے، نبی ہمارے زندگی کو بنا رہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہمارا بیمان کیا ہے؟ روڈ بن جائے، بجلی بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، ٹھیک ہے یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. البتہ ایمان اور اعمال صالحہ ایسا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. یہ نہیں کہا روڈ بن گیا تم کامیاب، بجلی آ گئی کامیاب، شاندار مکان بن گیا تم کامیاب، فلاں چیز بن گئی تم کامیاب، یہ نہیں کہا. فرمایا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. اور جہنم کیسی ہے؟ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے نقشہ کھینچا، فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق، لہم فیہا زفیر و شہیق. میرے بھائیو وقت نہیں ہے ورنہ میں جہنم کا تذکرہ کرتا. دلوں کو ہلانے والا جو قرآن نے کیا، جو حدیث نے کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 رسوں سے باندھی ہوگی. اسی زمین کے اوپر قیامت قائم ہونے والی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ کہیں آسمان پر، اسی زمین پر. اور اللہ پہاڑوں کو مٹا کر، سمندروں کو مٹا کر اس زمین کو برابر کرے گا اور اسی زمین کے اوپر قیامت قائم ہونے والی ہے اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. اور جہنم 70,000
70,000 رسوں سے باندھی ہوگی اور ایک ایک رسے کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے. یہ جہنم کی قوت. اور پھر اس قوت کے باوجود وہ جہنم چیخ و پکار کرے گی. اس کی ایک آواز ہوگی, وہ مچلے گی اور کہے گی باری تعالیٰ تیرے باغیوں کو مجھ میں داخل کر دے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو دنیا کے ایک انسان کو جہنم نہیں چھوڑ سکتی. لیکن رحمت خداوندی ہوگی, اور رحمت خداوندی بھی کن کے ساتھ؟ مومنوں کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ. ایمان بہت بڑی چیز ہے. ایمان اللہ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ ہے. ایمان اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. ایمان اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا, جس کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے, جہنم اس کو کچھ نہیں کر سکے گی, اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ اس کے اوپر ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جو آپ نے بخاری اور مسلم کی روایت میں حضرات شیخین نے نقل فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن. فرمایا 7 قسم کے لوگ جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کرے گا. 7 آدمی نہیں, 7 قسم کے لوگ, اور ایک ایک قسم میں ہزاروں لاکھوں ہوں گے. اس میں ایک کون ہوگا؟ فرمایا ایک وہ جوان شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. میرے جوانوں, میں تمہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ تم اپنی جوانی میں نماز قائم کر رہے ہو, تم اپنی جوانی میں اللہ کو یاد کر رہے ہو, تم اپنی جوانی میں حلال کمائی کی فکر کر رہے ہو, تم اپنی جوانی میں حلال کمائی کو چاہ رہے ہو, اور اس کے لیے تم دوڑ رہے ہو, کبھی دکانوں پر, کبھی کاروبار میں. حلال کمائی کے لیے دوڑنا اور اس کی فکر کرنا اس نیت سے کہ اللہ تو نے عبادتوں کے بعد سب سے اہم فریضہ حلال کمائی کو رکھا ہے. دکان پہ جانا بھی باعث ثواب ہوگا, کاروبار کرنا بھی باعث ثواب ہوگا. اللہ نے اس امت کو بیٹھے بٹھائے کھانے والی نہیں بنائی, زکات پہ پلنے والی نہیں بنائی, ہاتھ پھیلا کر زندگی گزارنے والی نہیں بنائی, اس امت کو بھیک مانگنے والی نہیں بنائی. نبی نے اس امت کو کام پہ ابھارا. کسی صحابی کو فرمایا لکڑی لو, کدال لو, کلہاڑی لو, جنگل میں جاؤ, لکڑیاں کاٹو, مارکیٹ میں بیچو, لوگوں کے سامنے سوال نہ کرو. کسی صحابی کو فرمایا گھاس کاٹو, مارکیٹ میں بیچو, لیکن کسی کے سامنے سوال نہ کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, بخاری شریف میں روایت ہے, ایک صحابی نے کسی سے بھیک مانگی, کسی کے سامنے سوال کیا. حضرت نے فرمایا ایسا نہ کرو. فرمایا اللہ کے حبیب میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کیسے کاروبار کروں؟ فرمایا کچھ تو ہوگا. حضرت ان کے مکان تشریف لے گئے, دیکھا ایک پیالہ تھا, وہ پیالے کی قیمت کچھ نہیں تھی. بخاری شریف میں وہ 1 درہم کا پیالہ تھا. حضرت نے اس کا نیلام کیا, حراجی کی اس کی. حضرت نے فرمایا میں یشتری منی, اس پیالے کو کون مجھ سے خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں. دوسرے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میں 2 درہم میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا لے 2 درہم میں. حالانکہ اس کی قیمت 2 درہم نہیں تھی, لیکن اس غریب کی مدد کرنا تھا, اس لیے فرمایا اچھا لے یہ 2 درہم میں پیالہ لے جا. اس کو پیالہ دیا, 2 درہم لیے. حضرت نے صحابی کو وہ 2 درہم دے دیے اور فرمایا جاؤ اس کے ذریعے سے تجارت کرو اور اپنی ضرورت کو پورا کرو. حضرت سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت غریب صحابی, جمعہ کے موقع پر حضرت خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ کے درمیان وہ آ گئے. تو حضرت نے فرمایا تم نے 2 رکعت پڑھی جو تحیت المسجد کہی جاتی ہے, تم نے 2 رکعت پڑھی؟ فرمایا نہیں پڑھی یا رسول اللہ. فرمایا صلی رکعتیں, 2 رکعت پڑھ لو. دوسری جمعہ آئی, فرمایا تم نے 2 رکعت پڑھی؟ پھر وہ تاخیر سے آ گئے, فرمایا نہیں پڑھی. فرمایا 2 رکعت پڑھ لو. محدثین نے لکھا ہے کہ دونوں جمعہ میں ان کو اللہ کے نبی نے اپنا خطبہ روک کر اس لیے کھڑا کیا کہ وہ غریب تھے, ان کا لوگ تعاون کریں تاکہ وہ تعاون کی بنیاد پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. معلوم یہ ہوتا ہے نبی اس امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ
किसी के दस्ते नगर न बनो, किसी के सामने हाथ फैलाने न वाले न बनो, कारोबार करने वाले बनो, अपने पांव पर खड़ा रहने वाले बनो। बल्कि हुजूर ने यूं इशारा किया, एक हाथ यूं रखा, एक हाथ ऊपर लाए और उसके बाद आपने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ मांगने वाले हाथ से बेहतर है। मेरे भाइयों, देने वाले बनो, मांगने वाले न बनो, और देने वाले तब बनेंगे जबकि हमारा कारोबार होगा, जब हम कुछ काम करेंगे। खुशी होती है जब मुसलमान कारोबार में लगता है, चाहे छोटा कारोबार हो चाहे बड़ा कारोबार हो, अपनी सलाहियत के मुताबिक, लेकिन वो हलाल रोजी तलाश कर रहा है, और हलाल रोजी का तलाश करना इबादत के बाद अहम तरीन फरीजा है। हमें चाहिए कि हम इस काम को करने वाले बने। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श के साये में रखेगा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह ताला, वो जवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, वो जवान जिसको किसी खूबसूरत औरत ने सामने से दावत दी, आजा मैं तुझे दावत देती हूं, मैं तुझे बुलाती हूं, लेकिन वो ये कह रहा है अल्लाह का खौफ है, मैं तेरे पास नहीं आता। खूबसूरत औरत सामने से दावत दे रही है और ये इनकार कर रहा है। फरमाया अल्लाह अपने अर्श के साये में रखेगा एक वो इंसान रजुलन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है, चाहे वो दुकान पर है लेकिन दिल में है अजान होगी मैं नमाज पढ़ लूंगा, मेरी नमाज छूटने न पाए, जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है। फरमाया अल्लाह उसको अपने अर्श के साये में रखेगा। चौथा वो इंसान, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान जो तन्हाई में बैठा, अपने गुनाह याद आ गए, अल्लाह का खौफ सामने आ गया, फरमाया फफाजत आईना हो खालियन, उसकी आंखें बह पड़ी, आंसू निकलने लगे, मेरे मालिक मेरे इतने गुनाह, लेकिन तू कितना करीम है कि तूने मुझको जलील नहीं किया, तूने मुझे रुसवा नहीं किया, तूने मुझे वक्त पर खाना खिलाया, तूने मुझको मीठी मीठी नींद दी, वरना तू चाहता तो गुनाह की वजह से मेरी नींद हराम कर देता, मेरे खाने के दस्तरखान को तबाह कर देता, मुझे बीमारियों में मुब्तला कर देता, अरे मुझे पानी से महरूम कर देता, मेरी इज्जत के धजिए तू उड़ा देता, मुझे जलील कर देता। लेकिन ए अल्लाह, रातों में मेरे गुनाह हुए और इस तरह मैं सुबह में निकला कि मेरे खूबसूरत कपड़ों को देखकर लोगों ने मुझसे मुलाकात की, मौलाना साहब, हाजी साहब, काजी साहब, मुबल्लिग साहब, अमीर साहब, सारे लोग मुलाकात करते रहे। मेरे अंदर के कपड़ों पर तूने और मेरे अंदर के ऐबों पर तूने पर्दा डाल दिया। जब इंसान इस तरह अपने गुनाहों को याद करता है तो उसकी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। फरमाया जब ये आंसू बहते हैं तो अल्लाह कहता है दुनिया में भी माफ कर दिया और आखिरत में भी मैं तुझे अपने अर्श के नीचे जगह अता करूंगा। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको अल्लाह अपने अर्श के, और फिर तौबा के बाद में अजीब मसला है। मैंने कल रात भी एक जगह बयान में कहा कि तौबा के बाद में हक तआला शानहू ने कोई उम्र की कैद नहीं लगाई। ये नहीं कहा कि मैं 7 साल तक तौबा कबूल करूंगा उसके बाद नहीं करूंगा, जैसे दुनिया में 7 साल पर रिटायर हो जाते उसके बाद कहते अब हम तुमसे काम नहीं लेंगे। अल्लाह ने तौबा के बाद में कोई उम्र की कैद नहीं लगाई कि 7 साल तक तौबा कबूल करूंगा फिर उसके बाद नहीं करूंगा। फरमाया नहीं, अगर तुझे 100 साल की उम्र भी मिली और गरगरा शुरू नहीं हुआ, नजा शुरू नहीं हुआ, सकरात शुरू नहीं हुई और सकरात से अगला दिन है बल्कि 2-4 घंटे पहले है और तू बातें कर रहा है, हौसो हवस तुझे बाकी है और इस आलम के अंदर तू चाहे काफिर भी क्यों ना हो लेकिन कुफ्र के साथ, और जिंदगी तूने अय्याशी में गुजारी, कुफ्र में गुजारी, शराबों में गुजारी, बगावत में गुजारी, शिर्क में गुजारी, अगर आलम नजा और सकरात शुरू नहीं हुई और तूने मुझसे माफी मांग ली, अल्लाह कहता है मैं तुझको मौत से 4 घंटे पहले मांगी जाने वाली तौबा पर जिंदगी के कुफ्र को भी माफ कर दूंगा, शिर्क को भी माफ कर दूंगा। उम्र की कोई कैद नहीं, अदद की भी कोई कैद नहीं। ये भी नहीं कहा 100 मरतबा माफ करूंगा उसके बाद माफ नहीं करूंगा, तूने तो धंधा बना लिया है, तूने तो कारोबार बना लिया है गुनाह करने का, अब तुझे मैं माफ नहीं करूंगा। कोई आदत मुतय्यन नहीं किया। अल्लाह के नबी की जबान पर उस अल्लाह ने कहलवाया मेरे बंदों से कह दो दिन में 70 मरतबा गुनाह हो जाए, 70 मरतबा तौबा करो, तुम्हारा रब तुम्हें 70 मरतबा माफ कर देगा। ये एक दिन का मसला, एक दिन का, यानी जितनी मरतबा तुमसे गुनाह हो जाए
تم معافی مانگو، حق تعالی شان کہتے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس رب کا کریم دربار بڑا عجیب ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ تم تھوڑے سے میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، میں جانتا ہوں تم 100% تو میرے تقاضوں کو پورا کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی اس مجمع میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی کی طرح نماز پڑھوں گا؟ کیا وہ سنتیں کوئی لا سکتا ہے؟ کیا وہ حاضر دماغی کوئی لا سکتا ہے جو نبی کی نماز میں تھی، جو نبی کی کیفیت تھی کہ نبی کبھی جنت دیکھ رہے ہیں کبھی جہنم دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ کیفیات ہم اپنے قلوب میں لا سکتے؟ ہرگز نہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی نماز نبی جیسی نہیں لا سکتا، روزہ نبی جیسا نہیں لا سکتا، وہ سخاوت نبی جیسی نہیں لا سکتے، وہ حج نبی جیسی نہیں لا سکتے، وہ عمرہ نبی جیسا نہیں لا سکتے، وہ اخلاق حسنہ نبی جیسا کون لا سکتا ہے؟ کون وہ اخلاق لا سکتا ہے معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، جو جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دے؟ کون ایسے اخلاق لا سکتا ہے؟ لیکن بخاری شریف کی روایت میں حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، میرے بندو میں سمجھتا ہوں کہ تم میرے 100% تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے ہو، میں تم سے صرف اتنا کہتا ہوں تم میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر میں اپنی رحمت کو لے کر کے دوڑ پڑوں گا اور اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر تمہارے ہونے والی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ محدثین نے اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے ایک مثال دی۔ مثال یہ ہے کہ دیکھیں چھوٹا سا معصوم بچہ ہے میرا، 1 سال کا 1.5 سال کا، سب کو اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ 1-1.5 سال کا میرا معصوم بچہ ہے، نواسا ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، تو کیا ہے ہم جب معصوم بچہ ہوتا ہے ہم کہتے بیٹے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بیٹے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، بڑی مشکل سے وہ کھڑا ہوگا، لیکن جب وہ محبت دیکھتا ہے، وہ پیار دیکھتا ہے اپنی ماں کا، اپنے ابا کا، اپنے نانا کا، اپنے دادا کا، جب وہ پیار دیکھتا ہے تو اس پیار کی وجہ سے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ محبت کے اندر کسی طرح کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی تو آدھا کھڑا ہوا اور گرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو فوراً ماں آگے بڑھتی ہے، سینے میں لے لیتی ہے، باپ آگے بڑھتا ہے، سینے میں لے لیتا ہے، بیٹا گر جاؤ گے، تکلیف ہو جائے گی، چوٹ آ جائے گی، میں جانتا ہوں تم محبت پہ کھڑے ہو گئے لیکن تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اس پر اب اللہ کے نبی کے حدیث کو سمجھو، اللہ کے نبی کے پیغام کو سمجھو۔ اللہ کہتا ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، روزوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، زکات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حج کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اچھے اخلاق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا تم کھڑے تو ہو جاؤ، اب جب کھڑے ہوں گے تو تھوڑا بہت قصور تو ہونے ہی والا ہے، تیرا رب رحمتوں کے اندر تجھے ڈھانپ لے گا اور اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کر کے یہ کہے گا نماز میں ہونے والی خطا میں معاف کر دیتا ہوں، روزوں میں ہونے والی خطا میں معاف کر دیتا ہوں، زکات میں ہونے والی کوتاہی میں معاف کر دیتا ہوں، حج میں ہونے والی کوتاہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں بشرطے کہ انسان کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ تو ہو جائے۔ ہم تو کھڑے ہونے ہی کی کوشش نہیں کر رہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مبارک زندگی کو بنانے کے لیے کچھ اصول دیے، کچھ ضوابط دیے، کچھ قوانین دیے، کچھ لا دیے اور ہمیں یہ کہا تم ان اصول پر چلو گے تمہاری زندگی پیاری بنے گی، تم جو ہے اللہ کے محبوب بنو گے، تم اللہ کے نبی کی نگاہوں میں پیارے بن جاؤ گے، نبی کی نگاہ میں دلارے بن جاؤ گے، اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تمہاری سفارش کریں گے۔ بخاری شریف کی ایک روایت نے فرمایا جو انسان اپنے 2 عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے جو آدمی، جو مسلمان اپنے 2 عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے، میں قیامت کے دن انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کون وہ 2 عضو؟ زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ، جو ان دونوں کی حفاظت کرے گا سارے فتنوں کی بنیاد یہی ہے۔ بس یہی 2 عضو ہیں جس سے فتنے دنیا میں پھیل رہے، زبان اور شرمگاہ۔ فرمایا ان دونوں کی حفاظت کرو گے، نبی کہہ رہے میں تمہیں قیامت کے دن انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، اور یہی تو کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ قیامت وہ جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے جو میرے
اس کو لایا جائے گا، وہ چلائے گی، وہ شور کرے گی، لہم فیہا زفیر و شہیق، اس میں زوروں کی آواز بھی ہوگی، آہستہ کی آواز بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اندر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے۔ جہنمی لوگ آپس میں لڑیں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے تو نے مجھ کو جہنم میں ڈالا، میں تیرے ساتھ رہا اس لیے جہنم میں آ گیا، میں تیری وجہ سے جہنم میں آ گیا، تیری وجہ سے میں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو نے مجھ کو تباہ و برباد کر دیا، گالی گلوچ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، فرشتے سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، ارے رب سے کہو کہ ہمارا عذاب تھوڑا سا ہلکا کر دے۔ جہنم کا داروغہ، جہنم کا سیکیورٹی گارڈ جس کو مالک کہا جاتا ہے، اس کو جہنمی لوگ کہیں گے یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک، اے مالک تیرے رب کو کہہ عذاب کو ہلکا کر دے، ہم کو نکال دے اندر سے، ہم کو بچا لے، اور وہاں اقرار کریں گے، کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم ہی نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا تھا، ظالمین ہم ہی گمراہ تھے، اے اللہ اگر تو نے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیجا اب ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو اس کے اندر، مجھ سے بات نہ کرو، بات کے دن دنیا میں پورے ہو گئے۔ دنیا میں میں نے تمہیں موقع دیا تھا بات کرنے کا، اس وقت مرنے سے پہلے بھی تم مجھ سے بات کر لیتے، میں تمہیں معاف کر دیتا۔ یہ ہے وہ جہنم جس کو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ حق تعالیٰ اس نار سے، اس آگ سے، اس جہنم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 4 چیزیں عطا فرمائی وہ کامیاب، فرمایا جس کو قلب صابر عطا فرما دیا۔ دنیا نام ہے مصیبتوں کا، یہاں مصیبتیں بھی ہوتی ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہے، غمی بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، دونوں کا سنگم ہے ملا جلا۔ دنیا میں 100% خوشی نہیں ہو سکتی، دنیا میں 100% غمی بھی نہیں ہو سکتی، کبھی غم ہوگا کبھی خوشی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چورس نقشہ کھینچا اور بیچ میں ایک لکیر بنائی، اور اس لکیر کے دونوں طرف یوں لکیریں بنائی چھوٹی چھوٹی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چورس جو ہے وہ انسان کی زندگی ہے، اور بیچ کی لکیر یہ انسان ہے، اور اس کے دونوں طرف لکیریں یہ اس کے حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو اس پر آتی ہے۔ اور اس چورس کے اوپر ایک لکیر نبی علیہ السلام نے کھینچی، اور اس کے بعد فرمایا یہ اس کی امیدیں ہیں، فرمایا اس کی عمر 70 سال کی ہے اور تمنائیں 100 سال کی لے کر بیٹھا ہوا ہے، لمبی لمبی تمنائیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور نے بہت سی چیزوں کو اپنے صحابہ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا۔ اللہ نے جس کو صبر کرنے والا دل دے دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو ہے ہی دنیا کے اندر آنے والی، اس پر صبر کر لینا نبی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا طریقہ صبر تھا۔ حضور کی زندگی پوری پڑھ لو، صبر، مکی زندگی صبر سے بھری ہوئی، مدنی زندگی صبر سے بھری ہوئی، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو ستایا، صبر سے بھرا ہوا آپ کا دامن، کبھی آپ نے صبر کو چھوڑا نہیں۔ آقا نے فرمایا جس کو صبر کا دامن مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی نے دوسری چیز فرمایا وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا۔ اگر خوشیاں آ جائیں، نعمت مل جائے، کاروبار چل جائے، بچہ ہو جائے، بیٹی ہو جائے، اچھی بیوی مل جائے، اچھی اولاد مل جائے، وفادار اولاد مل جائے، اللہ کا شکر ادا کرو، میرے مالک تیرا شکر ہوا کہ تو نے مجھ کو عطا فرمایا۔ تعالی شانہ نے علامہ سلی سقطی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا، فرمایا جب تو دنیا میں آیا تھا تو بلا کپڑوں کے آیا تھا، دنیا سے رخصت ہوگا تو تجھے کپڑے تو پہنائے جائیں گے لیکن غیر مخیط اور غیر سیے ہوئے کپڑے، ویسے ہی چادر ڈال دی جائے گی اور تجھے پہنا دیا جائے گا اور تجھے قبرستان کی طرف۔ اور عجیب و غریب بات ہے، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں، دیکھیں جب جنازہ چلتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ زید کا جنازہ، یہ بکر کا جنازہ، یہ خالد کا جنازہ، یہ جنازہ جا رہا ہے، نہیں نہیں، یوں تصور کرو کہ یہ جانے والا مرتے مرتے بھی مجھے اپنی منزل بتاتا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ چل کر قبرستان کو دیکھ لے۔
وہ مرنے کے بعد بھی میری منزل مجھے بتاتا جا رہا ہے کہ جیسے میں جا رہا ہوں یہی تیری آخری منزل ہے اور تجھے یہاں آنا ہے. تو وہ مرنے والا اس کے جنازے میں ہم نہیں جا رہے بلکہ وہ ہم کو اپنی منزل بتانے کے لیے لے کر جا رہا ہے کہ میں تجھے تیری منزل بتاتا ہوں. تو اللہ جس کو شکر کرنے والا دل عطا فرما دے, بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہو گئی. تو صبر کرنے والا دل, شکر کرنے والا دل. اور تیسری بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ, ذکر کرنے والی زبان جس کو مل گئی, بہت بڑی نعمت. گالی گلوچ کرنے والی زبانیں بہت ہیں, غیبت کرنے والی زبانیں بہت ہیں, برائیاں کرنے والی زبانیں بہت ہیں, لیکن وہ زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہو, چاہے وہ نماز کی شکل میں, قرآن کی شکل میں, اللہ کی شکل میں, خیرخواہی کی شکل میں, اچھی باتوں کی شکل میں, اصلاح کی باتوں کی شکل میں, امت کی خیرخواہی کی شکل میں, یہ تمام کے تمام ذکر کے اندر داخل ہے. وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ, جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی, بہت بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. اور چوتھی چیز فرمایا وَامْرَأَةٌ صَالِحَةٌ, اللہ نے جس کو نیک بیوی عطا کر دی, صالح بیوی عطا کر دی, کہ جس صالح بیوی نے اپنے شوہر کی زندگی کو بھی بنایا, نعمتوں کے اوپر شکر بھی ادا کیا, مصیبتوں کے اوپر صبر بھی کیا, اور اپنے شوہر کو قرض لینے پر, سود اور بیاج کے مسئلوں پر مجبور نہیں کیا, اپنے شوہر کو برا بھلا نہیں کہا, تان و تشنیع والی زبان نہیں ہے. اگر جس کو اچھی عورت مل گئی, فرمایا اللہ کی عظیم نعمت مل گئی. یہ چار نعمتیں بہت بڑی ہے. صبر کرنے والا دل مصیبتوں کے موقع پر, شکر کرنے والا دل نعمتوں کے موقع پر, اور تیسری نعمت لسان, زبان ذاکر, یعنی ذکر کرنے والی زبان جس کو ملی, اور اچھی عورت مل گئی. نبی نے ان چار باتوں کو ہمیں کہہ کر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر کا معنی شکر الحمدللہ نہیں, اس سے شکر وکر ادا نہیں ہوتا ہے. دیکھو دنیا میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں, آپ نے زبان سے کہا جزاک اللہ, حاجی صاحب جزاک اللہ, یہ تو زبان سے کہہ دیا, اور پھر میں ان 1,00,000 روپیوں کو لے جا کر حاجی صاحب کے خلاف استعمال کروں, فلاں کے خلاف استعمال کروں جس نے مجھ کو دیا, تو یہ شکر نہیں ہوگا. زبان سے بولا اور آپ ہی کے خلاف پیسے استعمال کر رہا ہوں, یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ ان 1,00,000 روپیوں کو آپ کے منشے کے مطابق استعمال کروں, یہ شکر ہے. اللہ نے جب جسم دیا تو اس جسم کا شکر یہ ہے کہ اس جسم کو اللہ کی یادوں میں ادا کیا جائے, یہ ہے اصل شکر. ورنہ زبان سے تو شکر الحمدللہ, اور باڈی کو اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, یہ شکر نہیں ہوا. اپنے رب سے غداری ہوئی, حق تعالی سے غداری ہوئی. اللہ جل شانہ ان چاروں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. صبر کرنے والے بنو, شکر کرنے والے بنو, اور اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے والے بنو. اور اگر اللہ نے اچھی بیوی عطا فرمائی ہے تو اس کا بھی شکر ہو. اللہ حضور کی سیرت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.